محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس خالق کائنات نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اس خالق کائنات نے، اس رب العالمین نے، اس پروردگار عالم نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری ہدایت و نجات کے لیے اس دنیا کے اندر ان گنت بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس کی بدولت سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت، دین اسلام جیسی عظیم الشان دولت ملی۔ ہم اور آپ گمراہیت کے دلدل میں تھے، ہم اور آپ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، جس کی بدولت سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا عظیم الشان سیدھا راستہ ہمیں اور آپ کو ملا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جس عنوان کے متعلق کچھ یادیں اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میرا موضوع سخن ہے، میرا عنوان بیان ہے مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ تو ہمیں سچ، حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سے زیادہ ہم تمام سامعین کرام کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی ہم پر بے شمار نعمتیں، بے شمار انعامات، بے شمار احسانات ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کے انعامات کو، اللہ رب العالمین کے احسانات کو اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، ہم اور آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ نہیں گن سکتے۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت کریمہ 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے، تو تم نہیں گن سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے انہی عظیم نعمتوں میں سے، انہی عظیم احسانات میں سے ایک عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، وہ وقت کی نعمت ہے، وہ ٹائم کی نعمت ہے، جو کہ اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے ہر کسی انسان کو 24 آورز، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹہ دیا ہے۔ ہر انسان کو وقت جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے سے نوازا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ بلڈنگوں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے
اس دنیاوی زندگی کے اندر 24 گھنٹہ دیا ہے، اور 24 گھنٹہ دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے، اے لوگو دنیا کی یہ جو زندگی ہے ایک قلیل زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اے لوگو تم آخرت کے لیے تم کچھ اعمال صالحہ کر لو، تم کچھ نیک کاموں کو انجام دے لو، تم کچھ اچھے کاموں کو انجام دے لو۔ یاد رکھو یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے، ابھی تمہارے پاس نیک اعمال صالحہ اچھے کاموں کرنے کے لیے، اچھے نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اسی آرزوؤں اور تمناؤں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان موت کے وقت اس بات کی تمنا کرے گا، انسان موت کے وقت اس بات کی آرزو کرے گا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے۔ کس بات کی زندگی؟ میں نیک کام کروں، میں اچھا کام کروں۔ لیکن میرے بھائیوں انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، انسان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان کے مرنے کا ٹائم قریب آتا ہے، قال رب ارجعون، تو انسان کہے گا، انسان فرمائے گا کہ اے اللہ رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، خبردار ہرگز نہیں کسی بھی انسان کو جب انسان کے مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں موت کی گھڑی میں انسان نیک کام کرنے کے لیے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے، اچھے کاموں کو کرنے کی تمنا کرے گا، لیکن وہاں پر انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے موت کی اس گھڑی کے آنے سے پہلے، اس وقت کے پچھتاوے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس دنیاوی زندگی کے اندر وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کی غنیمت کو جانیں، اور ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دیں، خیر کے کاموں کو انجام دیں۔ میرے بھائیو یہ جو وقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ، تیز قدم کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ابھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا، اور کس طریقے سے یہ وقت تیز قدم کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سیکنڈ منٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، منٹ جو کہ گھنٹہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور گھنٹہ دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دن کس طریقے سے ہفتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہفتہ کس طریقے سے مہینوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور مہینہ کس طریقے سے سال میں بدل جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے آج کل کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے جوان ہو جاتے ہیں، اور جوان کے بعد کس طریقے سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو وقت کا تیز قدم کے ساتھ گزرنا، تیزی کے ساتھ گزرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ جی ہاں ترمذی کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ کو، یہاں تک کہ وقت کو قریب کر دیا جائے گا، ٹائم کو قریب کر دیا جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سال یہ مہینہ کے برابر ہو جائے گا،
वश्शहरु कल जुमा, और महीना ये हफ्ता के बराबर, जुमा के बराबर हो जाएगा। वतकूनुल जुमुअतु कल यौम, और ये जो जुमा है, ये हफ्ता है, ये दिन के बराबर हो जाएगा। वयकूनुल यौम कस्साअ, और ये दिन एक घंटा के बराबर हो जाएगा। वतकूनुस साअतु कद्दरमति बिन्नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक घंटा ये आग में दागने के बराबर हो जाएगा। जिस तरीके से हम और आप लकड़ी में आग लगाते हैं, हम और आप लकड़ी में आग जलाते हैं, किस तरीके से वो लकड़ी चंद सेकंड के अंदर, फौरन घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर वो लकड़ी जल करके राख हो जाती है, ठीक उसी तरीके से ये वक्त तेज कदम के साथ गुजरता जाएगा। और मेरे भाइयों, हम और आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह हो रही है, किस तरीके से शाम हो रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो मेरे भाइयों, ये वक्त का गुजरना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और बिल्कुल क़यामत बिल्कुल करीब आने वाली है। अगर हम और आप कुरान करीम का मुताला करें तो कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर वक्त की अहमियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उजागर किया है। वक्त की अहमियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमें और आपको ज़र्रा बराबर इसका एहसास नहीं है। कहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर वक्त की अहमियत को उजागर किया है, वक्त की अहमियत को बतलाया है। आप उठाइए 30वें पारे के अंदर, 30वें पारे के अंदर कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की अहमियत को उजागर किया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहीं पर दिन की कसम खाई है, तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहीं पर रात की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात के वक्त की जब वो छा जाए, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन के वक्त की जब वो रोशन हो जाए। मेरे भाइयों, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर चाश के वक्त की कसम खा करके वक्त की अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश के वक्त की। तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर सुबह के वक्त की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त की अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह के वक्त की जब वो चमकने लगे, जब वो सांसें लेने लगे। तो कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फज्र के वक्त की कसम खा करके वक्त की अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल फज्रि वलयालिन अश्र, कसम है फज्र के वक्त की और 10 रातों की। तो मेरे भाइयों, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़माने की कसम खा करके वक्त की अहमियत को उजागर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, बेशक सारे के सारे इंसान, सारे के सारे लोग घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। मेरे भाइयों, इन तमाम जगहों की कसमों को खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ये मुतनब्बिह करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ये आगाह करना चाहता है, कई लोगों ये जो जिंदगी है, हमने तुम्हें जो जिंदगी दी है बहुत कलील जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है। आखिरत के लिए कुछ तैयारियां कर लो, आखिरत के लिए कुछ नेक काम कर लो, आखिरत के लिए कुछ आमाले सालिहा को अंजाम दे डालो। मेरे भाई, जो इन तमाम जगहों की कसमों को खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको एक मैसेज दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है। अगर आप गौर करें, इस्लाम की जितनी सारी इबादतें हैं, इस्लाम के अंदर जितनी सारी इबादतें हैं, तमाम के तमाम इबादतें ये वक्त के साथ मरबूत हैं, वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये तमाम के तमाम इबादतें वक्त की अहमियत को उजागर करती हैं। हम और आप शायद गौर नहीं कर पाते हैं, हम और आप शायद ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए, हम और आप जो पंज वक्ता, जो 5 वक्त की जो नमाज़ों को जो हम और आप पढ़ते हैं, ये वक्त के साथ मरबूत है, ये वक्त के साथ
जुड़ी हुई हैं। आप देखें ज़ोहर की नमाज को, असर की नमाज को, मगरिब की नमाज को, इशा की नमाज को, फजर की नमाज को, तमाम के तमाम जो औकात हैं ये वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं। आप गौर कीजिए, क्या आपने कभी देखा है किसी इंसान को ज़ोहर की नमाज को असर के टाइम पढ़ता है? क्या आपने कभी देखा? क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है कि असर की नमाज को मगरिब के टाइम पढ़ता है? नहीं, हर नमाज का एक टाइम बंधा हुआ है, एक वक्त मुकर्ररा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत निसा के अंदर इस बात का ऐलान भी फरमाया है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज ये अपने वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज है, अपने वक्त मुकर्ररा पर टाइम पर फ़र्ज किया गया है। तो पता ये चला कि तमाम के तमाम जो इबादत हैं वक्त के साथ मरबूत हैं। आप देख लीजिए ईदैन की नमाज को, ईद उल फित्र की नमाज को, ईद उल अज़हा की नमाज को, आप देख लीजिए उम्रा के औकात को, इसी तरीके से हज के औकात को, कितनी जितनी सारी इबादतें हैं सब के सब ये वक्त के साथ मरबूत हैं, सब के सब ये वक्त के साथ जुड़ी हुई हैं और ये वक्त की अहमियत को ये उजागर करती हैं, वक्त की अहमियत को बतलाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप गौर करें कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में ऐलान फरमाया है जो लोग वक्त की अहमियत को नहीं समझते, वक्त की कदर कीमत को नहीं जानते हैं और नमाज को, इबादत को अपने टाइम पर नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वैल है, हलाकत है, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में काहिली करते हैं, अपनी मनमानी से नमाज पढ़ते हैं। तो पता ये चला कि नमाज में, इबादत में सुस्ती करने वालों को, वक्त का ख्याल ना करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए हलाकत से, वैल से ताबीर किया है। मेरे भाइयों, इन तमाम जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की अहमियत को उजागर किया है। अगर हम और आप वक्त की अहमियत को मज़ीद समझना चाहते हैं तो उठाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को जो कि अबू दाऊद की रिवायत है। अबू दाऊद की उस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जब जाते थे तो बैतुल खला के जाते वक्त की दुआ को पढ़ते थे, और जब बैतुल खला से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते थे तो बैतुल खला से निकलने की दुआ को पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे? बैतुल खला से निकलने की दुआ क्या है? गुफरानका, अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। मेरे भाइयों, क्या हमने और आपने कभी ये दिमाग लगाया, क्या हमने और आपने कभी ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से क़ज़ाए हाजत से निकल रहे हैं और निकलने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश मांग रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग रहे हैं? आखिर सवाल क्या है, वजह क्या है? मेरे भाई, इंसान तो क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है। इंसान जो भी 5 मिनट का, जो भी 7 मिनट का, जो भी 3 मिनट का, जो भी वक्त लगता है, इंसान तो क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जाता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिरकार इसमें बख्शिश मांगने की क्या वजह है, बख्शिश मांगने की क्या बात है? शायद कि हमने और आपने मेरे भाइयों गौर नहीं किया होगा, शायद हम और आप गौर नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी और वजह ये है, इल्लत ये है, जैसा कि उलमाए किराम ने बयान फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? ज़िक्र व अस्कार में मशगूल रहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़िक्र व अस्कार से लबरेज होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानों में हमेशा अल्लाह का ज़िक्र होता था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो ज़िक्र अस्कार को बंद कर दिया करते थे, ज़िक्र अस्कार
اسکار کو چھوڑ دیا کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک اہم ادب اور ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جائے, جب انسان پیشاب کرنے کے لیے, پاخانہ کرنے کے لیے جائے, تو قضائے حاجت کے دوران میں انسان نہ تو ذکر و اذکار کر سکتا ہے, نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے, نہ تو توبہ استغفار کر سکتا ہے, اور نہ ہی دوسرے ذکر و اذکار کو, یہاں تک کہ سلام کے جواب کو بھی نہیں دے سکتا ہے. میرے بھائیو, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, ان اللہ یمقت علی ذلک, جو انسان قضائے حاجت کے وقت, پیشاب پاخانہ کرتے وقت اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے, اور جب قضائے حاجت سے نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک, اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں, میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وقت کی اہمیت کو سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھ رہے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, ہم غور کر سکتے ہیں. آج مسلمان, آج ہمارے بھائی, کتنے ایسے حضرات ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ دن میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار لیٹرنگ کو جاتے ہیں, قضائے حاجت کو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے, نہ تو قضائے حاجت کے وقت جانے کی دعا کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کی دعا کو پڑھتے ہیں. آج کا مسلمان دن بھر یوٹیوب میں پڑا رہتا ہے, دن بھر فیس بک میں پڑا رہتا ہے, دن بھر دنیاوی خرافات کے اندر, دنیاوی بدعات کے اندر پڑا رہتا ہے, لہو و لعب کے اندر, کھیل کود کے اندر, تماشوں کے اندر پڑا رہتا ہے. آج کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں, دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر انسان دھوکے میں ہے, زیادہ تر انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. کیا وہ دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کو بتلاتے ہیں, الصحت, صحت و تندرستی کے معاملے میں انسان دھوکے کا شکار ہے. آج انسان ہٹھا کٹھا, موٹا تگڑا, آج انسان فربا ہے, آج انسان باڈی بلڈر ہے, انسان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن انسان رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا, انسان نماز نہیں پڑھتا, انسان ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتا, انسان دینی مجالس کا اہتمام نہیں کرتا. انسان کے پاس اکڑ ہے, انسان کے پاس غرور ہے, ابھی میرے پاس تندرستی ہے, ابھی میرے پاس جوانی ہے, ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے, جب اگلا وقت آئے گا تو میں عبادت کر لوں گا, میں نماز پڑھ لوں گا, ذکر و اذکار کو کر لوں گا, دین کے کاموں کو انجام دے ڈالوں گا. انسان سوچتے رہتا ہے, یہاں تک کہ انسان اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, انسان کی اچانک موت ہو جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحت و تندرستی کے معاملے میں انسان دھوکے کا شکار ہے. سوچ رہا تھا ابھی زندگی باقی ہے, ہم آگے چل کر کے کچھ کر لیں گے, لیکن اچانک موت آ جاتی ہے. اسی طریقے سے الفراغ, نمبر 2, خالی وقت کے بارے میں بھی, خالی ٹائم کے بارے میں بھی انسان دھوکے کا شکار ہے. جی ہاں, وہ کیسے؟ اب غور کریں, آج انسان کے پاس اگر 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے, اگر انسان کے پاس آدھا گھنٹہ کا ٹائم ملتا ہے, تو انسان ذکر و اذکار کا, تلاوت کلام اللہ کا, دین کے کاموں کو انجام نہیں دیتا, خیر کے کاموں کو انجام نہیں دیتا. اگر 5 منٹ کا انسان کو ٹائم ملتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ چلو ابھی اگلا ٹائم تو باقی ہے, ابھی اگلا دن کر لیں گے, چلو ہم تھوڑا ریل کو دیکھ لیں گے, چلو ہم تھوڑا یوٹیوب کو دیکھ لیتے ہیں, چلو تھوڑا ہم کھیل کود میں مشغول
مشغول ہو جاتے ہیں. انسان سوچتے رہتا ہے, انسان پلاننگ کرتے رہتا ہے, انسان سوچ و بچار میں لگا رہتا ہے کہ اگلے وقت میں کریں گے, اگلا ٹائم بچا ہوا ہے. لیکن انسان سوچتے رہتا ہے, یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے, انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے. تو صحت و تندرستی کے معاملے میں اور خالی وقت کے بارے میں, دو نعمتوں کے بارے میں, دو چیزوں کے بارے میں انسان دھوکے کا شکار ہے. اسی لیے میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو اس دھوکے کے شکار سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے, اور وقت کی اہمیت کو, وقت کی غنیمت کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. بہت سارے حضرات ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو یوں ہی محفلوں میں, یوں ہی مجلسوں میں, وہ بھی بیکار کی مجلسوں میں, یوں ہی بازاروں میں, یوں ہی نکڑوں میں, یہیں گلی کوچوں میں یوں ہی گزار دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا, کل قیامت کے دن بڑے افسوس کے پچھتاویں گے. کل قیامت کا دن انسان کہے گا, ہائے افسوس, اے کاش میں اپنی زندگی میں کچھ نیک کام کیا ہوتا, میں رسولوں کو راستہ اپنایا ہوتا, میں اچھے لوگوں کا راستہ اپنایا ہوتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی کا نقشہ کھینچا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں, وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں. کل قیامت کے دن ایسا انسان کہے گا. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا, وہ دن بڑا خطرناک دن ہوگا. اس دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا چبا کر کے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کے انسان کھائے گا اور کہے گا, اے کاش میں رسولوں کا راستہ اپنایا ہوتا, میں سچے لوگوں کا راستہ اپنایا ہوتا, میں اچھے لوگوں کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں انسان کو, میں فلاں شخص کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا, میں اس کو اپنا دوست نہ سمجھا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, میرے دوست نے تو ہدایت آ جانے کے بعد, حق آ جانے کے بعد, سچ آ جانے کے بعد, میرے دوست نے تو ہم کو گمراہ کر دیا. میرے بھائیوں, اس دنیاوی زندگی کے اندر آج ہم جس دوستی پر نازا کرتے ہیں, ہم گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں کہ میرا دوست نہیں بگڑنے والا, میرا دوست نہیں بدل سکتا, میرا دوست جگری دوست ہے. لیکن کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا, وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں, بلکہ وہاں آپ کے خلاف اللہ رب العالمین کے یہاں مقدمہ دائر کریں گے اور کیا کہیں گے, لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اے اللہ میرے دوست نے تو حق آ جانے کے بعد, سچ آ جانے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا. یقیناً میرے بھائیوں, وقت کی اہمیت کو جانو, وقت کی اہمیت کی قدر و قیمت کو سمجھو. یقیناً یہ جو وقت ہے یہ سونا اور چاندی سے بڑھ کر کے بھی اس وقت کی اہمیت ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سونا ہے, اگر آپ کے پاس چاندی ہے, اگر گم ہو جائے تو مشکل سے ایک ہفتہ تک, مشکل سے ایک مہینہ تک آپ کو سونا اور چاندی کے گم ہونے کا, ضائع ہونے کا, برباد ہونے کا آپ کو ایک ہفتہ تک یا ایک مہینہ تک آپ کو افسوس ہوگا. لیکن میرے بھائیوں, اگر یہ وقت آپ نے یوں ہی ضائع کر دیا, اگر وقت یوں ہی برباد کر دیا, تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں, زندگی بھر آپ کو وقت کا احساس ہوگا کہ کاش میں اس فلاں وقت میں کچھ اعمال صالحہ کو انجام دے لیا ہوتا, کچھ خیر کے کاموں کو انجام دے لیا ہوتا, نیک کاموں کو انجام دے لیا ہوتا. زندگی بھر آپ پچھتائیں گے. میرے بھائیوں, جس انسان کو اللہ رب العالمین نے خالی وقت سے, خالی ٹائم سے نوازا ہے, انسان کو چاہیے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے, وقت کی قدر و قیمت کو جانے. آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے, ہمیں کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ہمیں فالتو پیدا کیا ہے. نہیں, آپ یہ مت سمجھیں, بلکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر
سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو یوں ہی فالتو پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں، بلکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے جب وقت ملے تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، رب العالمین کی عبادت کرے، اور پھر جب عبادت ہو جائے، وقت میں جب عبادت ہو جائے تو عبادت ہو جانے کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ زمین کے اندر روزی روٹی تلاش کریں، آپ کام کاج میں لگ جائیں، دوسرے دنیاوی کاموں کو انجام دیں، لیکن ہاں وقت پر عبادات کو انجام دیں۔ ٹائم ہو جائے نماز پڑھے، جہاں جس ٹائم کا جو چیز مقرر ہے اس ٹائم میں آپ اس چیز کو انجام دیں۔ یقیناً میرے بھائیوں اس وقت کی بڑی اہمیت ہے اور اس وقت کی بڑی فضیلت ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کی وجہ سے وقت کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ باتیں خطرات کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن آئیے ایک دو باتیں اور مزید میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے حضرات ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ آخرکار ہم کس طریقے سے عبادات کو انجام دیں، ہم کس طریقے سے اعمال صالحہ کو انجام دیں، ہم کس طریقے سے نیکیوں کے کاموں کو انجام دیں۔ تو آئیے میں چلتے پھرتے 4-5 میں نکات کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی چلتی پھرتی زندگی میں کس طریقے سے وقت کو بچا سکتے ہیں اور وقت کی اہمیت کو ہم اور آپ اس کی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں۔ آئیے چلتے پھرتے میں کچھ باتوں کو گنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان 10 مرتبہ کتنا 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو قل هو الله احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں کیا کرے گا؟ ایک محل کو بنا ڈالے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں قل هو الله احد پڑھنے کے لیے، سورۃ الاخلاص پڑھنے کے لیے کیا آپ کو ٹائم باندھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں پر بھی ہو، آپ راستے میں چل رہے ہیں، گھر کو جا رہے تھے، کہیں پر بھی ہو، آپ چلتے پھرتے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ وقت کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر کوئی انسان 100 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ آپ اس کو 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا؟ 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے۔ آپ کو مسجد میں الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور وہاں پر وضو کروں گا، جا کر کے بیٹھوں گا، وقت کو متعین کروں، نہیں، آپ چلتے پھرتے گاڑی چلا رہے ہیں، اپنے سفر میں کہیں پر بھی ہیں، آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے کم وقت میں چلتے پھرتے میں آپ نیکی کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ چلتے پھرتے آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، یہ کم وقت میں نیکی کے کاموں کو بتلا رہا ہوں کہ ہم کم وقت میں چلتے پھرتے کس طریقے سے نیکی کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ آپ 1 منٹ میں قرآن کریم کا 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے؟ 1 منٹ میں قرآن کریم کا 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل کھولے فوراً آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم
کرتے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک صفحہ میں کتنا لائن ہوتا ہے؟ 15 لائن ہوتا ہے, اور ہر لائن میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ تقریباً 30 حروف ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 نیکیاں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ چلتے پھرتے ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. چلتے پھرتے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو الگ سے مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر کو جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, جیسے سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنے سارے الفاظ, جتنے سارے کلمات ہیں, ہم اور آپ ان سارے کلمات کو ہم اور آپ چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں, اور وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں, اور کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دے سکتے ہیں. آخری بات, یہ جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ, جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ تھوڑا سا زبان ہلائیں, یقیناً ہم کئی بار درود کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں, وقت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں, وقت کی قدر و قیمت کو جانیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, وقت کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما. وقت کی اہمیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کاموں کے انجام دینے کی, اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو مسلمان قرض خواہ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جہاں پر بھی مسلمان پریشان حال ہے, ستائے جا رہی ہیں, اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں, راہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی مسلمان قبروں کے اندر مدفون ہیں, اللہ تو ان کی گناہوں کو بخش دے, بخشنے کے بعد انہیں کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو, اور جب خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.